ہمیں نئے اور پرانے کی بحث چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ پاکستان کے پاس وسائل اور افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں۔ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ ترقی اور کامیابی کے سفر میں پاک فوج بھرپور ساتھ دے گی۔ الحمدللہ اس وقت پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں۔ اس کامیابی کے پیچھے شہداء اور غازیوں کی کثیر تعداد ہے جنہوں نے اپنے خون سے وطن کی آبیاری کی۔ دہشت گردوں کے پاس ریاستی رٹ تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ آرمی چیف کا قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال۔ ارکان کی جانب سے سپہ سالار کو خراج تحسین۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی۔ شہداء کی عظیم قربانیوں سے ہی امن بحال ہوا۔ ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی؟ ہم دشمنوں کو واپس کون لایا؟ تمام صوبوں کو دہشت گردوں کے قلع قمع کے لیے رقم دی گئی، وہ کہاں گئی؟ صوبوں کی جانب سے فاٹا اصلاحات کے لیے دیے گئے فنڈز کہاں استعمال ہوئے؟ خیبر پختونخوا کو ملنے والے اربوں روپے کدھر گئے؟ ان تمام سوالوں کا جواب لینا ہوگا۔ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال۔ شہباز شریف کا فوج پاکستان کو خراج تحسین۔ قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس، سول اور عسکری قیادت شریک۔ آرمی چیف کی آمد پر ارکان کی جانب سے ڈیسک بجا کر استقبال۔ ڈی جی ISI بھی موجود تھے۔ مزید آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، ارکان کی جانب سے تحفظات کا اظہار۔ کوئی نیا آپریشن نہیں ہوگا، ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری رہیں گی، حکام کی بریفنگ۔ اس وقت نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا 2013-14 میں ہوا تھا۔ 417 ارب روپیہ اپنے NFC کے شیئر سے باقی صوبوں نے کاٹ کے جو ہے KP کو دیا تھا، اور اس کا کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ 417 ارب روپیہ کہاں خرچ ہوا۔ حالات کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان سے کوئی حساب نہ لے جو۔ یہاں پہ تو صرف سیاستدان کے جھگڑوں کا تو سوال نہیں ہے، صرف یہاں تو یہ اداروں کے جھگڑوں کا بھی بیچ میں سوال ہے۔ جب یہ ادارہ جاتی جو ہے جنگ جو ہے، جب تک یہ بند نہیں ہوگی تو اس کے لیے جھگڑے جو ہیں پھر سارے کے سارے اداروں کو بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کا کوئی نیا آپریشن شروع نہیں ہو رہا۔ خیبر پختونخوا میں NFC کے 417 ارب روپے خرچ نہیں ہوئے۔ سابق حکمران اس حساب سے بچنے کے لیے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اداروں میں جاری جنگ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ افراتفری ختم ہوگی، امید ہے جلد اچھی خبریں بھی سننے کو ملیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ پنجاب میں انتخابات، سپریم کورٹ نے گورنر اسٹیٹ بینک کو براہ راست رقم جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک حکام سے 18 اپریل تک عمل درآمد رپورٹ طلب۔ فنڈز کی عدم فراہمی کے معاملے پر ان چیمبر سماعت۔ الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دیے جائیں۔ عدالت عظمیٰ کی ہدایت، اٹارنی جنرل، سیکرٹری الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک حکام پیش۔ تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ عدالتی اصلاحات سے متعلق سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کا حکم نامہ آئین اور قانون سے متصادم قرار۔ قومی اسمبلی نے مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ بل پر عمل درآمد روکنے کا حکم پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت ہے۔ عدالتی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہو گیا۔ حکومت سنگین آئینی خلاف ورزی کا بغور جائزہ لے، قانون کے مطابق اقدامات بھی کرے۔ قرارداد کا متن، ڈیم فنڈ کی رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کے مطالبے کی قرارداد بھی منظور۔ سپریم کورٹ اپنے دیے گئے فیصلوں پہ نظر ثانی کر سکتی ہے، سبجیکٹ ٹو انیکٹمنٹ میڈ بائی، یعنی کہ قانون جو کہ پارلیمان بنائے یا جو کانسٹیٹیوشن میں اور جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے لیٹیگنٹس کے لیے، اور وہ لوگ جن کے
حقوق کے حوالے سے فیصلے 184(3) میں ہوتے ہیں اوریجنل جورسڈکشن میں یا سوو موٹو جورسڈکشن میں، سر ان کو حقوق کے حصول کے لیے آسانی ہوگی، اور قانون سازی اس ہاؤس کا اختیار ہے اور کمیٹی کو بھیجنا جو ہے وہ بھی ہاؤس کا اختیار ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس ادارے نے آج تک کسی کے ٹیریٹری میں دخل اندازی نہیں کی، دخل اندازی ادھر سے ہی ہو رہی ہے، اور آپ نکل آئیں ان باتوں میں سے۔ آپ کو 22 کروڑ عوام کا یہ مینڈیٹ ہے قانون سازی کا۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے، بل کمیٹی کو بھجوانا بھی ایوان کی ثوابدید۔ مداخلت ہماری نہیں، ان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ وزیر قانون کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ صرف اور صرف یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کا سارا نظام تباہ کر رہے ہیں۔ کسی طرح عمران خان نہ آ جائے واپس۔ بول دے رہا ہوں اپنی پارٹی کو، اپنی قوم کو، کہ ہم نے اب سب نے پرامن احتجاج کی تیاری کرنی ہے عید کے بعد۔ سپریم کورٹ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے ہماری جمہوریت کو آج۔ خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے تو یہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ حکمران تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے پالیسی پر عمل پیرا، میری اقتدار میں واپسی روکنے کے لیے نظام تباہ کیا جا رہا ہے۔ معیشت تباہ ہو چکی، ملک ایسے ہی چلتا رہا تو پھر قوم کو گھروں سے نکلنا ہوگا۔ شفاف الیکشن ہی دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ آج صرف سپریم کورٹ سے امید ہے، جمہوریت چاہنے والوں کو عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ عمران خان کا عید کے بعد پرامن احتجاج کا اعلان۔ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، صرف ٹائمنگ پر اعتراض ہے۔ پورے ملک میں ایک ہی روز انتخابات ہونے چاہیے۔ الیکشن اکتوبر سے آگے گئے تو یہ چھوٹی سوچ ہوگی۔ پنجاب کی لڑائی پورے پاکستان کو متاثر کر رہی ہے۔ عمران خان اور میرے ڈومیسائل میں فرق ہے، سابق صدر آصف زرداری کا انٹرویو۔ قانون بنانا یہ آئینی طور پر پارلیمان کا کام ہے، عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہے۔ ایک ایسا قانون جو پارلیمان نے پاس کیا، صدر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے اس پر اسینٹ نہیں دی۔ 10 دن کا مہلت ہوتی ہے صدر صاحب کو کہ اس پہ دستخط کر دیں، انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ 10 دن پورے ہوں گے تو ملک کا قانون بن جائے گا۔ قانون بنانا پارلیمنٹ اور عوام کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہے۔ عدالتیں منمانی شروع کر دیں تو پھر انصاف نہیں ہوتا۔ صدر نے ابھی تک عدالتی اصلاحات بل پر دستخط نہیں کیے، 10 روز بعد یہ از خود قانون بن جائے گا۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا ٹاک۔ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ اپوزیشن کی جانب سے چودھری محمد یاسین امیدوار نامزد، عمران خان نے بھی 3 ناموں کی منظوری دے دی۔ خواجہ فاروق، اظہر صادق اور چودھری انوار الحق شامل۔ حتمی فیصلہ پارلیمانی پارٹی کرے گی۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے بڑی کامیابی، متحدہ عرب امارات نے $1 ارب فراہم کرنے کی تصدیق کر دی۔ IMF کو آگاہ کر دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک اور UAE ڈپازٹ سے متعلق ضروری دستاویزات کی تیاری میں مصروف۔ چینی کمرشل بینک سے بھی $30 کروڑ کی آخری قسط مل گئی۔ وزیر خزانہ کا بیان۔ پاکستان ابھی تک ڈیفالٹ کی صورتحال تک نہیں پہنچا، موجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کر لیں گے، معاشی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ IMF حکام پر امید، گزشتہ برس کا سیلاب ملک کے لیے تباہ کن تھا، زراعت کے مستقبل کے حوالے سے بھی سوچنا ہوگا۔ ڈائریکٹر مانیٹرنگ فنڈ کرسٹلینا جارجیوا کی گفتگو۔ کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کی خبریں من گھڑت، واک کے دوران تلخلامی سے متعلق فیک رپورٹنگ کی گئی، سپریم کورٹ کا اعلامیہ۔ خصوصی عدالت نے پرویز الہی کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ اینٹی کرپشن کو 27 اپریل تک گرفتاری سے روک دیا گیا۔ صدر PTI کو شامل تفتیش ہونے کا حکم، مقدمہ جھوٹا ہے پھر بھی عدالت حاضر ہو گیا ہوں، سابق وزیر اعلیٰ کا موقف۔
निगरान वजीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास जेलों में वीडियो लिंक ट्रायल का जायजा। कैदियों को वीडियो कॉल की सहूलत फराहम करने का फैसला। फजर और मगरिब की नमाज बाजमात अदा करने की इजाज़त भी दी जाएगी। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी, पुलिस की कार्रवाइयों में तेजी। लॉन्ग रेंज असलहा, जदीद बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद। ताज़ा दम दस्ते भी पहुंच गए। वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला। रॉकेट लॉन्चर से हमले करने वाले खतरनाक डाकू पसपा। मुख्तलिफ गैंग्स के 70 के करीब लुटेरों की मौजूदगी की इत्तलात। इलाका क्लियर होने के बाद मुस्तकिल चौकियां कायम की जाएंगी। बादल फिर बरसने को तैयार, मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। सिस्टम आज बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 20 अप्रैल तक मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ रिमझिम की पेशगोई। तीनों की होम ग्राउंड में बुलंद परवाज। पाकिस्तान ने पहले T20 में न्यूजीलैंड को 88 रन से हरा दिया। 183 रन हदफ का ताक़ुब करती कीवी टीम 94 रन पर ढेर। हारिस रऊफ के 4 शिकार, प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी बल्लेबाज साइम अयूब और फखर जमान की 47 रन की शानदार इनिंग्स। मैट हेनरी की शानदार हैट्रिक भी जाया। टीम को कामयाबी न दिला सके। दूसरा T20 आज खेला जाएगा।